سید رزاق طاہر اللہ رب العزت کے لارہ کلام سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے۔ یہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے، یہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ عرش کے نیچے خاص خزانہ ہے، اس میں سے اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اور جس طریقے سے ساری چیزیں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ملی ہیں، اسی لیے یہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے یہ بھی آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے ملا ہے، الحمدللہ عز و جل۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور وہ شخص نہایت ہی بدکار تھا، اتنا بدکار تھا کہ پوری سوسائٹی نے اس کے کٹ آف کر دیا، اس سے بول چال بند کر دی، حتیٰ کہ وہ مر گیا، فوت ہو گیا تو انہوں نے اسے دفنایا بھی نہیں بلکہ پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف بھیجی کہ اے موسیٰ میرا ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، میرے ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، تم جا کر اس کو کفن دو اور جنازہ پڑھا کر اس کی تدفین کر دو، مدفن کر دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر پہنچے اور ساتھ یہ اعلان بھی کر دو کہ جو اس کے جنازے میں شریک ہو جائے گا میں اس کی بھی مغفرت کر دوں گا۔ جب رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا بدکار تھا، بڑا گنہگار تھا، اس لیے ہم نے تو اس کو دفنانا نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری سنائی کہ جو اس کو دفن کرنے میں شریک ہوگا، جنازے میں شریک ہوگا، اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے گا، تو جس وقت سب لوگوں نے خوشخبری سنی تو سب نے اس کے کفن دفن کا اہتمام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کیا مہمہ ہے، لوگ تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور تو نے کہا میرا دوست۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا موسیٰ واقعی وہ لوگوں کے ساتھ جو کہہ رہے تھے لوگ وہ برا ہی تھا، لیکن ایک دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جب یہ توریت کو کھولتا تھا تو اس توریت میں جو میرا کلام ہے اس میں میرے محبوب کا جب نام دیکھتا تھا تو محبت سے چوم لیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ۔ تو وہ ادا مجھے اس کی پسند آئی ہے، میں نے اس کے گناہوں کو نہ دیکھا کہ کتنا گنہگار ہے، میں نے اس ادا کو دیکھا جو میرے محبوب کے ساتھ اس کا قلبی تعلق و ربط ہے، اس ادا کے طفیل اور نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چومنے کے طفیل میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا ہو اور گنہگار ہو تو معافی کا پروانہ ملے نام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چومنے کی وجہ سے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتی ہو اور گھر میں اس میٹھے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع روشن کرے اور یہ پروانے وہاں پر آ جائیں تو رب کی رحمت کا کیوں نزول نہ ہوگا۔ ہمیں امید ہے کہ اللہ اسی محفل کے طفیل ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ اسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے یہ پھول نچھاور کرنے کا انشاءاللہ موقع ہے، اور کرتے ہیں سب سے پہلے محمد مسعود نقشبندی تشریف لاتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، چھوٹا ہو بڑا ہو سر ہو کہ نہ ہو، دیکھنا کیا ہے بات کن کی کر رہا ہے۔ آپ محبت کے ساتھ یہاں پہ صلی اللہ علیہ پڑھیں، صلی اللہ علیہ یا رسول ہمارے
اسیر جس کو بنا کر رکھے مدینے میں، تمام رہائی کی وہ دعا نہ کرے، تمام رہائی کی وہ دعا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ کرے۔ کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، کہا خدا نے شفاعت کی بات محشر میں، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ محمد مسعود نقشبندی